بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 21واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ کچھ رسیاں بنا کے جو لائے تھے تو ان میں زیبک کہتے ہیں پارا کو۔ پارا جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا تھرمامیٹر میں جو اوپر نیچے چڑھتا ہے، یہ پارا کہلاتا ہے۔ وہ بھی اب دیکھیں نا، حرارت ہوگی تو اوپر جائے گا اور سردی میں رکھ دو تو پھر فوراً نیچے چلا جائے گا۔ تو وہ جب ادھر سے عین حرارت تھی، گرمی تھی، اور انہوں نے کچھ ایسا انتظام بھی کیا تھا کہ جس حصے میں اور جس خطے میں وہ ہم نے رسیاں ڈالنی ہیں وہاں نیچے سے بھی کچھ گرمی پہنچائی جائے اور اوپر سے بھی جب حرارت آئی تو وہ پارا ان کے اندر جب چلا تو وہ رسیاں چلتی ہوئی نظر آئیں اور بنی ہوئی سانپ کی شکل میں تھی۔ جیسے آج کل بھی پلاسٹک کے ایسے ایسے سانپ بنے ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا شریف آدمی ڈر جاتا ہے، اچھے خاصے سمجھدار آدمی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حقیقی سانپ آ گیا۔ کیوں؟ ہر بندہ موت سے تو ڈرتا ہے، لیکن اس کے لیے کرتا کچھ نہیں۔ موت سے ڈرتا بہت ہے لیکن تیاری نہیں کرتا کہ بھی ہم نے مرنا تو ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ وہ ٹل نہیں سکتی۔ ابھی تک کوئی ایسا حل نہیں نکالا گیا کہ اس کو کوئی جین بدل لیں اور مر جائے، مرے نہیں وہ بندہ بچ جائے۔ ابھی تک ایسے نہیں ترقی کی انہوں نے۔ اور بہرحال موت تو ایسی چیز ہے کہ آج تک ہزاروں سال سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ خدا کے منکر پیدا ہوئے، نبی کے منکر پیدا ہوئے، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے، قرآن و حدیث کے منکر پیدا ہوئے، لیکن موت کا منکر نہیں پیدا ہوتا۔ موت کے بعد حیات کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا منکر کوئی نہیں۔ کیوں؟ ڈنڈے کا کون انکار کرے؟ ڈنڈا جو کسی کے سر کے مارو پوچھ چوٹ لگی ہے، کون انکار کر سکتا ہے کہ نہیں لگی؟ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے، لگی اور سلام علیکم، ختم ہوئی بات۔ اب جناب انہوں نے ڈال کہتے ہیں کہ بہرحال جو بھی تھا، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے جب انہوں نے دیکھا نا جی کہ یہ 70,000 سانپ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بھی تو سانپ کا معجزہ دکھانا ہے نا، اور انہوں نے بھی تو سانپ بنا کے دکھا دیے، چلو جھوٹے دکھائے سچے دکھائے کسی طرح دکھائے، سانپ تو انہوں نے بھی دکھا دیے ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو تھے دل میں خوف محسوس کر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبراتے تھے، آپ اپنا عصا تو ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم آ گیا، تائید آ گیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے گھڑا تھا، جھوٹ بنایا تھا، وہ سانپ چلا جناب، ایک چل رہا ہے، نکل رہا ہے، جو بھی ان کا سانپ پڑا ہوا ہے نا جی، رسی پڑی ہوئی ہے، سانپ پڑا ہوا، سب نکل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب حق ہو گیا، جھوٹ اور سچ کو ہم نے نکھار دیا، بات کھل گئی، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے جادو ہو سکتا ہے کہ 70,000 رسی کھا جائے ایک ساتھ۔ اب شکست کھائی، ذلیل ہوئے، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا تو کہتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے جادوگر نے سجدے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، فوراً کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ایمان لاتے ہیں، ہم رب العالمین کو مانتے ہیں، اور کوئی یہ دھوکہ نہ سمجھے کہ رب العالمین سے مراد فرعون ہے، وہ بھی وضاحت کر دی کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم جو ہے وہ علم ہوتا،
چاہے غلط علم بھی کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس علم کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جہل جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں، علم جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ اب دیکھیں جادوگروں کو جادو کا علم تو تھا نا، جادو کو تو جانتے تھے، تو اس علم کے ذریعے وہ فوراً اس بات پہ پہنچ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں۔ جادو ہوتا ہے ابھی کسی کو دھوکہ دے دیا، شعبدہ کر لیا، ایک چیز دکھا دی، تخیل میں ڈال دی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لکڑی ڈالو وہ سانپ بن جائے اور ہمارا سب کچھ نکل جائے اور پھر پکڑو تو پھر لکڑی بن جائے؟ یہ کیسے؟ یہ تقلب ماہیت جو ہے کہ ایک بے جان چیز میں جان پیدا کر دو، حرکت پیدا کر دو، پھر اتنی چیزوں کا اتنا بڑا اس کا ہاضمہ بھی ہو، ان سب کو نگل جائے اور پھر تقلب ماہیت کے بعد پھر وہ لکڑی بن جائے۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، امر خارق کی عادت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے۔ تو جتنے جادوگر تھے وہ ایمان تھے۔ اب جناب یہ بھی روایات میں آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جادوگر ایمان، القی السحرۃ ساجدین، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جادوگر تو خیر ایمان لے آئے، قرآن نے وعدے کر دیا ہے، لیکن قوم قبط فرعون کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا، انہوں نے تو کھل کے ظاہر کر دی۔ اب جناب فرعون کے پاس جو تھا کوئی چارہ نہ رہا، اس کی تو شکست ہو گئی، ذلت ہو گئی، خواری ہو گئی، اس کے بعد اس نے پھر وہ پیترا بدلا۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ اب جناب فرعون نے کہنے لگا کہ اچھا یہ تم لوگوں نے سازش کی ہے، یہ تم لوگوں نے سازش کی ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر جلدی جلدی کلمہ بھی پڑھ لیا، ایمان بھی لے، میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل بڑا جادوگر تمہارا استاد جو ہے وہ یہ ہے، یہی تم لوگوں کو جادو سکھاتا رہا، اور آج ایک منظر مناظرے کا بنا کے سامنے آ کے میری قوم کو سب کو رسوا کر دیا، یہ تمہارا اصل استاد تمہارا یہ ہے، یہ تم نے بڑی چلاکی کی ہے، مکر ہے، خفیہ طریقہ تم نے استعمال کیا۔ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ دایاں اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ کے پھر میں تمہیں پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فوراً انہوں نے کہا کہ فرعون بات سنو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا لا ضیر، کوئی بات۔ اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ فرعون جو چاہو تم کر دو، کیا کرو گے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسی دنیا میں سزا دے دو گے نا، آخرت تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری آخرت تو بن جائے گی۔ اس لیے قرآن یہ سکھاتا ہے کہ یہ ہے قوت ایمان۔ آئے تھے تو جادوگر ہیں، جا رہے ہیں تو مومن ہیں، آئے تھے تو فرعون کے آگے ڈر کے منتیں مان کے اس سے نذرانے مانگ رہے ہیں، اور اسلام لائے تو کھڑے ہیں پوری طاقت کو للکار کے، کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی آئے ہماری کر لو۔ تو ایمان کے اندر یہ انقلاب ہوتا ہے، یہ قوت ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے۔ اگر اندر تمہارے یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے تو سمجھو ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے، نام شام ہے ہمارا۔ ابھی بھی اگر ہم اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی ہندو سے ڈر جاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی معاشرے سے ڈر جاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی حالات سے ڈر جاتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام کی روح نہیں ہمارے اندر پیدا ہوئی، ابھی تک ہم نے فرائض سے ٹکرانے کی وہ قوت نہیں پیدا کی کہ جو فوراً 1 منٹ، ابھی نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، 1 منٹ میں کلمہ پڑھا اور یہ ایمان پہنچ گیا اس مقام پہ، اور ہم سینکڑوں سالوں سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب اس کے باوجود ذرا سا کوئی ایسی بات کہہ دے کہ اچھا تم معلوم ہوتا ہے مسلمان ہو تو تم تو مسلمانوں کے دے، نہیں جی نہیں، ہم آپ کے ملک میں رہتے ہیں، کمال ہے، ہماری وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں، ہم نیاز مند ہیں، کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں آپ۔ تو یہ کیا ہے ہمارا؟ اس لیے قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ تھی ایمان کی جرأت۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر فرعون نے ایک اور ہیلا چلا، اس نے کہا یہ تو میرے ہاتھ سے گئے، اس نے کہا بھی لوگوں بات سنو، وزیروں سے کہا کہ یہ تو بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں آنے کے بعد یہ جو ہے زیادہ اور زیادہ فساد پیدا کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، جیسے ہم نے ان سے پہلے ایک حکم دیا تھا نا، آج پھر ہم حکم جاری کرتے ہیں کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وانا فوقہم قاہرون، کہ ہم ان کو حکم دیتے کہ ان کے بچوں کو پھر قتل کیا جائے، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی قوت ہی نہ بڑھے، عدد ہی نہ بڑھے، ہم ان پر ہمیشہ غالب۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو پہلے بھی عذاب میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اگر ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے، پہلے بھی بچے قتل ہوتے رہے، اب بھی بچے قتل ہوتے رہے، اب بھی ہمیں فرعون دھمکا رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 چیزیں بتائیں، اور یہ سب سے بڑا علاج ہے ہر اس قوم کے لیے جو کسی مشکل کے شکار، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ پارٹی ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ ملک۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 چیز، اللہ سے مدد پکڑو اور صبر۔ تو ہماری ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے مدد اور صبر۔ اور جب یہ کرو گے تو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، فرمایا بالکل نہ گھبراؤ، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہتے ہیں پھر اس کا مالک بنا دیتے ہیں اور اس کو عزت دے دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم کو 2 چیزوں کی تلقین کی کہ الاستعانۃ من اللہ والصبر علی البلاء، کہ اللہ سے مدد پکڑو اور ہر مصیبت پہ صبر کرو، یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے اور یہی ان کی سرفرازی کا راز ہے۔ اسی پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا کام شروع کیا، لیکن فرعون نے اسی طرح مظالم شروع کر۔ اب جناب اب یہ ہوا کہ اس کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے شروع۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم قبط پہ، قوم فرعون پہ عذاب بھیجا، طوفان، سب کچھ اڑا کے رکھ دیا۔ پھر ذرا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے، کہے مہربانی کرو جی، دعا کرو، لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ٹل جائے نا تو ہم پھر ایمان لائیں گے اور بنو اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے، بھائی بس ان کو لے کے جدھر جائیں آپ جائیں، ہمارے بس ختم ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا مانگے وہ طوفان ٹل جائے۔ چند دنوں کے بعد اب چونکہ طوفان آگے گزر گیا تو زمینوں میں پانی پڑ گیا، مٹی نہیں پڑ گئی، فصل اچھی ہو گئی، پھر گئے۔ انہوں نے کہا یہ تھوڑا ہے، ہم نے کہا تھا موسیٰ یہ طوفان آتے رہتے ہیں، کبھی اس دریا میں آ گیا، کبھی اس دریا میں آ گیا، یہ اللہ کا عذاب تھوڑا ہے، یہ تو طوفان ہے، آتے رہتے ہیں، کبھی عرب میں، کبھی عجم میں، کبھی شرق میں، کبھی غرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، تم ہمیں ڈراتے ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب تھوڑا ہے، یہ تو آ گیا عذاب، یہ گزر گیا، اور جگہوں پہ بھی آتا ہے۔ دیکھو پھر ہمارا فائدہ کتنا ہو گیا، زمینیں ہماری نہیں ہو گئی، آبادیاں ہماری بڑھ گئی، فصل ہماری بڑھ گئی، یہ تو کوئی عذاب نہیں۔ اب جناب جب فصل پک گئی اور دماغ پھر خراب ہو گیا تو اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، والجراد، اللہ نے ٹڈی دل بھیج دیا جسے آپ مکڑی کہتے ہیں، کھڑے فصلیں کھا گئے۔ اب جناب پھر آ گئے، جی مہربانی کرو، ہم تو پھر اجڑ گئے، ہم نے بڑی زیادتی کی تھی، واقعی اللہ کا عذاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، پھر ٹل گیا، وہ پھر اکڑ گیا۔ یہ ہمیں دکھلایا جا رہا ہے کہ غور کریں، کیا ہم تو ایسے حال میں نہیں ہیں کہ ذرا جناب جھٹکا لگتا ہے تو پھر تو کعبہ شریف اور طواف اور نماز اور روزہ اور ختم شریف، آیت کریمہ اور گھر میں قرآن خوانیاں، اور جب جناب وہ مشکل ٹل جاتی ہے پھر اسی طرح جیسے تھے
نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خدا، نہ رسول۔ پھر ذرا جھٹکا لگا، کوئی پتہ لگا کہ یار نوکری میں کوئی گڑبڑ سنا ہے، کچھ ہو رہی ہے، اچھا جی چلو پھر کعبہ شریف چلو، رات دن پھر دن آپ تصویر لے کے کھڑے، تو کیا ہمارا حال کوئی تو نہیں قوم فرعون والا؟ اس لیے خدا ہمیں یہ واقعات بتلاتے، ورنہ اس لیے نہیں بتلائے گئے کہ آپ پڑھتے رہیں جی انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اور پھر یہ بات کہنا کہ وہ عذاب نہیں تھا، ایک مخصوص قوم پہ عذاب آئے، یعنی دیکھیں نا جی، قوم قبط بھی ہے، بنو اسرائیل بھی ہے، ادھر عذاب ہے ادھر نہیں ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی تھی کہ یہ اللہ کا عذاب، لیکن نہیں مانے۔ والقمل، اللہ نے ایک اور عذاب ہے، جب وہ ختم ہو گیا، کمل کہتے ہیں جب بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، وہ دیکھیں سارے کپڑوں میں جوئیں، بالوں میں جوئیں، بدن پہ جوئیں، جدھر جائیں بستر پہ جوئیں، ہر بلا میں جوئیں۔ پھر آ گیا موسیٰ علیہ السلام، ہم تو مر گئے، ذلیل ہو گئے، یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں لیکن جینے نہیں دیتے، آپ نے دعا مانگی، پھر وہ ٹل گئے، پھر آ کر گئے۔ والضفادع والدم، اللہ نے ایک عذاب بھیجا کہ سب مینڈک ہی مینڈک پیدا، پانی اٹھائے مینڈک نکل آئے، برتن میں پانی لے مینڈک نکل آئے۔ اب جناب کہیں ڈول نکالیں پانی کا کنویں سے، سارے مینڈک بھرے ہوئے باہر آ جائیں، پھدک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ڈر کے مارے۔ تو یہ عذاب آیا، پھر پریشان ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، مہربانی کرو، اللہ سے دعا کرو، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اب ہم پکی قسم کھاتے ہیں ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل بھی چھوڑ دیں گے۔ آپ نے پھر دعا کی، اللہ نے وہ عذاب رفع کر دیا، وہ پھر اکڑ گیا۔ اللہ نے پھر عذاب بھیجا والدم، وہ عذاب یہ آیا کہ جناب خون، وہ خون یہ تھا کہ ڈول نکالو تو خون بھر جائے، پانی پکڑیں چائے پینے کے لیے فنجان اٹھائیں خون کا بھر جائے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر وہ پانی دے دو کہ بنو اسرائیلی کے کسی اسرائیلی کو تو پانی ہے، قبطی پکڑے تو فوراً خون ہو جائے۔ تو ایسا عذاب ان پر آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، جی مہربانی کریں آپ دعا کریں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اللہ نے فرمایا جب ہم نے عذاب کھول دیے، جب ہم نے عذاب اٹھا لیے، ایسی بدبخت قوم ہے کہ پھر اپنے وعدے کو توڑ ڈالا، پھر اپنی قسمیں جو تھیں وہ بھول گئی، اور اسی طرح جو تھا پھر کفر و شرک پہ اڑ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ اڑ گئی، حتیٰ کہ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ فانتقمنا منہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پھر ایسا وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، دریا پہ پہنچے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا کے پار کر دیا، فاغرقناہم فی الیم میں، اور قوم فرعون کو ہم نے ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا، تاکہ اب ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن مبارک میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک میں درس جاری تھا، اور اس قصے مبارک میں ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے کلیم، اپنے محبوب پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی اور جادوگر شکست کھا کے مسلمان ہو گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے اب وہیں پر مقیم ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک اور آزمائشوں کا دور جو ہے، فرعون کے ظلم کے خلاف اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کے کوڑے برسنے شروع ہوئے، اور کبھی وہ طوفان کی شکل میں آیا، کبھی بکری کی شکل میں آیا، کبھی جوئیں کی شکل میں آیا، کبھی مینڈک کی شکل میں، کبھی خون کی شکل میں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں تھیں کہ کسی نشانی پر آ کر یہ لوگ سیدھے ہو جائیں، کیونکہ نشانیاں دونوں چیزوں میں ہوتی ہیں، ترغیب میں بھی اور ترہیب میں بھی۔ کوئی لوگ رغبت کی وجہ سے ان کی اصلاح ہوتی ہے اور کسی کی خوف کی وجہ سے اصلاح ہوتی ہے، تو اسی لیے قرآن میں ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ قومیں ہر دفعہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے آپ دعا کر لیں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم بالکل اسلام لے آئیں گے، اور بنو اسرائیل کو بھی اجازت دے دیں گے، وہ آپ کے تابع ہیں جہاں چاہیں رہیں۔
اور جب وہ بلا ٹل جاتی تو وہ پھر اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو. آخر اس کا انجام یہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بنو اسرائیل کو لے کر آپ وہاں سے نکل گئے مصر سے. اور خدا کی شان ہے کہ وہ مقام اس طرح تھا کہ راستے میں جو مفسرین نے اور مورخین نے تحقیق کی ہے کہ آپ نے بحر کلزم جو ہے اس کو عبور کیا. اب بحر کلزم کو کس مقام سے عبور کیا گیا اس میں بڑے اختلافات. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سویس میں ایک مقام بحر کلزم کے راستے پہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جسے آج تک بھی لوگ برکہ فرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہاں سے اب بھی جہاز گزرتے ہیں. اس کا نام ہے برکہ فرعون. کہ وہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عبور کیا اس بحر کلزم کو. اور بعض معلمین اور مورخین محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ اتنی جگہ برکہ فرعون تو اتنی دور ہے کہ ایک دن کی مسافت یعنی تقریباً 24 گھنٹے کی بحری جہاز جو ہے وہاں پہنچتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اتنا لشکر کو لے کے راتوں رات وہاں پہنچ جانا تو یہ بات جو ہے وہ بعید قیاس ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ تو نہیں ہے. البتہ سویز کے اور ایک جگہ ہے مری، اس کے درمیان میں بحر کلزم کا کوئی مقام تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عبور فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے تو تھوڑی سی قوم تو نہیں تھی کہ 2-4 آدمی تھے، وہ تو سب کو پتہ چل گیا. پورا ایک شہر کے شہر خالی ہو گئے، لاکھوں آدمی نکل پڑے. فرعون کو جب پتہ لگا تو اس نے بھی فوراً اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ اچھا یہ تو ہمارے ساتھ اور دھوکہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے بنو اسرائیل کو لے کے بھی چلے گئے. اب خدا کی شان ایسی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں. حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بنو اسرائیل کے ساتھ جب بحر کلزم کے سامنے آئے تو آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے. یعنی ایک بڑی عجیب سی کہتی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ گھبرا گئی. انہوں نے کہا حضرت ہم تو بڑے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے کہ بھئی آگے ہمارے دریا ہے، اس کا عبور کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ راستہ کوئی نہیں، پل کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، کشتیاں کوئی نہیں. اور اگر ہم عبور نہ کریں تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے. ہم تو دونوں میں مقصد ہے کہ پس کے رہ گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہ گھبرائیں نہیں. قال کلا ان معی ربی سیہدین، کیوں گھبراتے ہو؟ میرا رب جو میرے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. وأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا یہ عصا جو ہے دریا پہ مارو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پہ مارا تو اللہ کی حکم سے، اللہ کی قدرت سے اور معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے اس دریا میں 12 راستے پیدا کر دیے. چونکہ بنو اسرائیل کے قبائل بھی 12 تھے تو اللہ نے ان کے لیے راستے بھی 12 بنا دیے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے اپنی اپنی سڑک سے گزرتا جائے. اور پانی جم کے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے پل بنے ہوئے، بڑے بڑے بیراج بنے ہوئے کہ کیسے دیواریں بنا دیتی ہیں، ایسے دیواریں بن گئی اور راستے خشک ہو. بعض لوگوں نے فلاسفہ نے اور بعض لوگوں نے مستشرقین نے کہا ہے کہ نہیں، وہ ہوائیں کچھ ایسی چلیں کہ وہ دریاؤں کا پانی جو تھا وہ اس انداز میں اس کو اچھالا کہ وہ درمیان میں خشکی کا ایک قطعہ تھا وہ نکل آیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. یہ سب باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ظہور پذیر ہوا تھا. یہ محض لوگ ہوتے ہیں جو منکرین نبوت ہیں، منکرین رسالت ہیں، منکرین معجزات ہیں، تو وہ ان چیزوں کی محض تعویلات پھر کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہوائیں چلی تھی، ان کو تو وہ خشک راستہ نظر آ گیا لیکن پھر ان کو نظر نہیں آیا. تو یہ ایک ایسی بات نہیں.
اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اس دریا میں داخل ہوئے تو اللہ کی رحمت سے انہوں نے تو دریا عبور کر دیا، اور فرعون کی فوجیں پیچھے چڑھی آ رہی ہیں، تو فرعون کا لشکر جو تھا وہ بھی دریا میں پہنچا کے راستہ موجود ہے، ہم بھی گزرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اب یہاں پر بہت ساری کتابوں میں کچھ عجیب واقعات ملتے ہیں کہ بھئی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہ ایک گھوڑی پہ سوار تھے، اور انہوں نے آ کے فرعون کے اس گھوڑے کے آگے اس کو چلایا تو گھوڑا بےتاب ہو کے چل پڑا، اور اس لیے دوڑ کے وہ دریا میں۔ یہ باتیں ہیں، تعویلات ہیں، چلو بھی اس کا تو سبب یہ بنا، باقی جو لاکھوں فوج اس کی ماری گئی وہ بھی سب پاگل ہو گئے۔ حالانکہ کوئی آدمی جو ہے کتنا احمق سے احمق بھی ہو، اپنے آپ کو دریا میں ایسے تو نہیں ڈال دیتا۔ اصل بات یہی تھی کہ اللہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہاں عقل کام نہیں کرتی۔ جیسے کہ عرب کے ہاں محاورہ ہے اذا جاء القدر عمیت بصر، کہ جب قضاء و قدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ آپ دیکھیں نا، حادثہ ہو جاتا ہے اور کہتی ہے مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، حالانکہ روز تو گاڑی چلاتا ہے، نظر نہ آئے تو گاڑی کیسے چلائے؟ لیکن جب اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ حادثہ ہونا تو کہتے ہیں جی بالکل خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جا رہا تھا، مجھے کچھ نہیں، آگے جو آنے والی گاڑی تھی وہ تو مجھے تو نظر نہیں آئی۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب نکلا اور راستے بنے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے کہا راستے ہیں بس، اس میں ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں، اگر وہ لشکر نکل سکتا ہے ہم بھی نکل سکتے۔ جب وہ پورے کا پورا لشکر دریا میں اتر گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ پکڑ، اب فضا ہو، ہوا ہو، پانی ہو، زمین ہو، پہاڑ ہوں، ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ سب اللہ کے تابع ہیں، اور اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آگ سے جلانے کا کام لے لیں، اور چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا کام لے لیں، ان کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہوا کو ٹھنڈا بنا کے آرام کا ذریعہ بنا دیں، اور چاہے تو اسی ہوا کے ذریعے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیں، ورنہ ہوا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی یہ ضروریات زندگی میں ہیں۔ یعنی آپ کو ہر نعمت ملے لیکن اس خطے میں اگر ہوا نہ ہو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی زندگی ذریعہ حیات ہے، عناصر اربعہ میں ایک عنصر قویہ ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ نے ذریعہ ہلاکت بنا دیا۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ پورے قوم عاد کو تہس نہس کر کے، یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ چاہے تو اسی دریا کو حکم دے دیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ راستے پیدا کر دے، اور چاہے تو فرعون کو غرق کر دے، فاغرقنا الآخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کر۔ اب مفسرین نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جی جب اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی ہے تو اب پتہ یہ لگنا چاہیے ہمیں کہ فرعون جو اصل دشمن ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا، باقی چاہے ساری فوج مر جائے وہ دشمن بچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں وہ ساری فوج تو لے کے نہیں آ گیا، اگر وہ بچ جائے واپس جا کے پھر اور فوج بنا سکتا ہے۔ اصل تو ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے فرعون وہ مرا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اے فرعون آج ہم تمہارے بدن کو بھی باہر پھینک دیتے ہیں دریا کے، تاکہ تمہارے بعد آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے عبرت۔ یہ ہے تمہارا وہ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بھی تسلی ہو جائے کہ حقیقتاً ہمارا دشمن جو ہے وہ ہلاک۔ جب یہ سارے واقعات ہو گئے اور قوم چل پڑی، خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے کے بعد آج بھی اس جگہ کو موقفہ یا مفقہ کہتے ہیں، بحر کلزم کو عبور کرنے کے بعد، اور آگے سارائے سینا ہے، تو سینا کی ایک جگہ ہے اور وہاں اس زمانے سے ایک بہت بڑا بت خانہ،
تو وہاں سے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری اور دیکھا کہ لوگوں کے بت ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت خدا بنائے ہوئے ہیں، دیوی ہیں، دیوتیاں ہیں، اور یہ تو بڑے رونق ہے بھائی، بڑا مزہ ہے، کیونکہ ہر آدمی نے اپنے مذہب میں ایک چاشنی پیدا کرنے کے لیے حالات تو پیدا کرتے ہیں نا جی۔ آپ ہندوؤں کے مندر میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیسا ان کو سجاتے ہیں، سکھوں کے گردوارے کو جا کے دیکھیں کیسا بناتے ہیں، ان کا ٹیمپل جو ہوتا ہے اس کو دیکھیں، اسی طرح آپ کلیسا کو دیکھیں، کنیسا کو دیکھیں، اسی طرح آپ جو ہے ان کے جو اسماعیلی فرقوں کے جماعت خانے ہیں ان کو دیکھیں، لحاظ سے وہ نظم تو بناتے ہیں، کیونکہ آخر آنے والے کو کسی انداز میں تو مؤثر اور اس کے انداز اس کے دل میں کوئی تاثرات تو پیدا کرنے ہوتے، بڑے عجیب عجیب انداز ہوتے ہیں، کہیں جناب وہ اگربتیاں جل رہی ہیں، کہیں آگ روشن ہے، کہیں دیوی دیوتا ہیں، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، بھجن گائے جا رہے ہیں، اور اس آواز کا انداز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نہ جاننے والا آدمی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ آپ یعنی اور نہیں تو کبھی اللہ معاف کرے، ویسے اللہ آپ سب کو ہدایت دے، کبھی شیعہ کی مجلس میں کسی ذاکر کو سنے نا تو نہ رونے والا آدمی بھی رونا شروع کر دیتا، ان کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے رلانے والا۔ یہی حرم میں دیکھ رہے ہو جب دعا مانگ رہے ہیں تو ایسے انداز میں مانگ رہے ہوں گے کہ چاہے آنسو ایک نہ ہو، لیکن ہاں محسوس یہ ہوگا کہ رو پیٹ رہا، آنسو ایک بھی نہیں ہوگا، آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک آنسو آپ ثابت کر دیں، سوال پیدا نہیں، لیکن وہ انداز ایسا ہے دوسرے کو مؤثر کرنے کے لیے، اس لیے ان کے جو ذاکر ہیں یا ان کے جو مولوی ہیں نا، وہاں تقریریں جو ہوتی ہیں، جلسے جو ہوتے ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں تقریر کرنے والے، فضائل بیان کرنے والے، بعض لوگ ہوتے ہیں فضائل و مناقب بیان کرنے والے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہی مصائب و آلام بیان کرنا ہے، وہ مصائب و آلام بیان کرتے ہیں، جن کا کام صرف یہ ہونا ہے کہ ایسے ایسے مصائب کے قصے بتائیں گے کہ لوگ رو پڑے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو دیکھا تو آ گئے موسیٰ علیہ السلام کا کہنے لگے بھائی بات یہ ہے حضرت، ایک ہماری درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو نا، آخر کم سے کم آدمی خدا کو جو مانے تو کوئی تصور تو ہو نا، ہم کس خدا کو مان رہے ہیں، کون ہے خدا، کدھر ہے، کوئی بات تو، یہ بن دیکھی بات ہوئی نا ساری۔ تو اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے خدا ہے نا چھوٹے موٹے، ہمیں بھی ایک آدھا بنا دو، ہم بھی طرح مزے سے عبادت کریں۔ کیونکہ اصولی بات ہے کہ قوم دیکھی ہوئی چیز کو مانتی ہے، بن دیکھی چیز کو ماننا جو ہے بڑا مشکل۔ اب دیکھیں نا جی، یہ آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈر ہے، آپ کے سامنے ہے، اب تو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ نہیں بنے تھے یا جس نے نہیں دیکھے تھے وہ اس کو منوانا کہ جناب ایک ایسی مشین ہوتی ہے اور وہ آواز اندر بھر لیتی ہے اور بعد میں بولے تو اسی طرح بولتی ہے جیسے بندہ بولتا ہے، کون مانے گا؟ اس کو منوانا تو بڑا مشکل ہو جاتا، اور اس کے سامنے اگر وہ رکھ دے تو فوراً مان لے گا۔ اسی لیے وہ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے بھگوان جو ہے ہمارے سامنے، ہم نے اپنے خدا کا مظہر ان میں رکھا ہوا ہے، سورج جو ہے یہ بھی ہمارے اسی اصل بھگوان کا مظہر ہے، چاند تارے جو ہیں یہ بھی اسی کا مظہر ہے، اور ہم ان کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں۔ دراصل یہ ہمارا ایک ذریعہ ہے پہنچانے کا، اصل تو وہی ہے خدا۔ اور مسلمان کو ہر چیز ماننی ہے بغیر دیکھے ہوئے، نہ اس نے خدا دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ پل صراط دیکھا، نہ حساب دیکھا، نہ میزان دیکھا، اور ان سب چیزوں کو ماننا ہے بن دیکھے۔ لیکن اللہ ایمان دے دے تو پھر تو مشکل کوئی نہیں ہے۔ جیسے کسی شاعر نے ایک لفظ میں اس مسئلے کو حل کیا، اس نے کہا کہ بن دیکھے تجھے خدا مان لیا، بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن تجھے محمد عربی نے تو دیکھا، دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ تو ہمارا ایمان جو ہے وہ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اب جناب آئے موسیٰ علیہ السلام جلال میں اگر نے کہا عجیب قوم، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد ابھی تک تمہارے دماغوں سے وہ بت پرستی کی ہوا نہیں نکلی، ان هؤلاء قوم تجہلون، تم تو بڑی کچھ جاہل قوم۔
اور پھر نبی سے کہتے ہو اب کو ملا اللہ کے سوا تمہارے لیے میں اور الہ ڈھونڈوں. اور تم کیسی قوم ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے زمانے میں تمام عالم پہ فضیلت دی. اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے, اللہ نے تم میں ہزاروں پیغمبر بھیجے, اور تم ابھی تک جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے سوا اور آلیہ ڈھونڈ رہی ہو. اور کم از کم یہ تو یاد کرو کہ اس خداوند قدوس نے تمہیں فرعون سے بچایا, جو فرعون تمہیں دردناک عذابوں میں مبتلا کرتا تھا, جو تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا, تمہاری عورتوں کو بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی خدمت کے لیے. اتنے بڑے عذابوں میں اس نے تم کو ڈالا ہوا تھا, اس سے اللہ نے تمہیں بچایا. اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ مانگتے خدا کا خوف کرو. تو قوم پھر سمجھ گئی, ڈر گئی اور ٹھہر گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آگے سفر میں چلے تو اب یہ بھی قوم نے مطالبہ کیا, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن کوئی کتاب, کوئی شریعت, کوئی احکام کچھ تو ہو نا جس پہ ہم چلیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب کتاب تو آپ ہی اتار سکتے ہیں, آپ جب تک نہ عطا فرمائے تو میں قوم کو کیا دے سکتا ہوں. اللہ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں کوہ طور پہ اور وہاں آ کے 30 دن میری عبادت میں مشغول رہیں, پھر ہم آپ کو کتاب. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جناب وہاں طور پہ پہنچے اور اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے قائم مقام خلیفہ بنا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت فرما دی کہ قوم کو سنبھالنا ہے, خیال رکھنا ہے, تمام معاملات, عبادات, ہر چیز کا خیال رکھیں. پر میں اللہ کے وعدے پر کوہ طور پہ جا رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچے. جب طور پہ آ گئے تو 30 دن جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, لیکن یہ روزہ ہمارے روزے کی طرح نہیں تھا. ہمارے روزے تو جناب مزے کے روزے ہوتے ہیں. رمضان ابھی آیا نہیں, ہم ابھی سے انتظار کر رہے ہیں کہ چٹخارے ہوں گے افطار کے لیے, کچوریاں پتہ نہیں, چکوریاں پتہ نہیں, پکوڑے پتہ نہیں, چکوڑے پتہ نہیں, کیا سی چٹنیاں پتہ نہیں, کیا کیا دنیا جہان کے کھڑے مثالے پڑے مثالے بنیں گے. ہم تو اس لیے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں نا, کوئی عبادت کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں. دن میں ہم اگر نہیں کھاتے تو رات کو الحمدللہ 2 کلو کے بجائے 4 کلو ہضم فرما لیتے ہیں. تو بات تو وہی کی وہی رہتی ہے, بلکہ زیادہ کھا جاتے ہیں, مزہ ہوتا ہے, ساتھی آ گئے, محفل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کا 30 دن کا روزہ جو تھا متواصل, دن میں بھی رات میں بھی, دن میں بھی رات میں 30 دن متواتر نہیں کھایا پیا. انبیاء کی یوں مشقتیں ہوتی ہیں. اصل میں ہماری قوم جو ہے نا جی, وہ کچھ ہر چیز میں شارٹ کٹ کی عادی ہو گئی ہے, اور کہتے ہیں پیسے بھی شارٹ کٹ مل جائیں اور جنت بھی ایسے کو حاصل ہو. اس لیے انہیں ہیروئن بیچنی پڑے, انہیں فوٹو بدلنے پڑے, پیسے ملے, رات کو سوئیں صبح کو ارب پتی بن جائیں. انہیں جا کے جناب جوا کھیلنا پڑے, انہیں انعامی بانڈ خریدنے پڑے, انہیں جا کے جناب کسی ڈرا وغیرہ میں شریک ہونا پڑے, بس رات کو اٹھیں اور صبح $10 ملین کا انعام نکلا. اور اسی طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں, ہم تو کھائیں پیئیں, جب مر جائیں تو مولوی قرآن گھما کے ہمیں بخشوا کے سیدھا جنت میں بھیج دے کہ جنت مولوی کے باپ کی ہے. ٹھیکیدار ہے مولوی, اس کو پتہ نہیں خود بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس لیے ہمیشہ سوچیں یہ ہے انبیاء کی محنت. اسی لیے عرب کہتے ہیں من طلب العلا سحر الليالي, جو بندہ بلندیوں کو پہنچنا چاہتا ہے راتوں کو سوتا نہیں ہے, وہ پھر وہ جاگتا. ہم تو معراج بھی اسی طرح منا لیتے ہیں نا کہ جھنڈیاں لگا لیں اور آج گھر میں اچھا میٹھا بنا لیا, حضور کی معراج کی رات ہے, سبحان اللہ بڑا اچھا ہمیں کھا لینا چاہیے, بس معراج شریف, سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا خوب کسی نے کہا ہے, کیا جانیے وہ کیا کھوئے گا, کیا جانیے یہ کیا پائے گا. مندر کا پجاری جاگتا ہے, مسجد کا نمازی سوتا ہے. آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو
اس لیے اب حضرت نبی علیہ السلام میرے آقا نے بھی روزے رکھے ہیں، سیام واصل، دن روزہ رات روزہ، دن روزہ رات روزہ۔ صحابہ نے بھی رکھنے شروع کیے، کوئی دوسرے دن بے ہوش ہو گیا، کوئی تیسرے دن بے ہوش ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم بات کون ہے ہمارا مقابلہ کر سکتا؟ ایکم مثل، کون ہے جو میں کروں وہ بھی تم کر لو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے مکمل کر دیے، 30 روزوں کے بعد اللہ سے اللہ نے کلام فرمانا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، علماء نے لکھا ہے کہ تیاری کی اور وضو فرمایا اور مسواک فرمایا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے مسواک کر کے اپنے اندر وہ جو روزے دار کے منہ کے اندر ہم نے ایک ہوا رکھی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، تم نے اس کو تو ضائع کر دیا، لہذا 10 روزے اور۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 روزے جو تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے کیے۔ شاید اللہ کی حکمت اسی میں ہوگی، اسی لیے آج بھی علماء تبلیغ والے دین والے 40 دن کیوں لگواتے ہیں؟ کہتے ہیں آخر کوئی 40 دن میں حکمت تو تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی 40 دن لگوائے۔ اللہ نے ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت دی۔ حضور نے فرمایا جو 40 حدیثیں یاد کر لے وہ علماء میں شمار ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے جو مدینہ منورہ میں بھی 40 نمازیں پڑھ لے اللہ برات سے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ 40 دن میں عبادت میں کوئی حکمت ضرور ہے، اس لیے تم بھی لوگوں سے اسی پر محنت کرو کہ 40 دن میں کوئی تبدیلی آئے، انقلاب۔ اور یہ لگاؤ بھی ایسے کہ ماحول سے کٹ جائے، جیسے اللہ کا نبی ساری قوم سے کٹ کے علیحدہ پہاڑ پہ بیٹھا ہو۔ کیوں؟ جب تک آدمی اپنے ماحول میں جڑا ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ صبح جو پڑھائیں گے اور شام کو بچے آپ اسکول میں جو پڑھ کے آتے ہیں، شام کو ماشاءاللہ ڈش لگے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سارا سبق اللہ کی رحمت سے پکا ہو جاتا ہے۔ یہ تو رٹا لگانے والی قوم ہے نا۔ میں شرط سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا ایم اے کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، مجھے اگر سورت فاتحہ صحیح لکھ دے میں اس کو پیر مان لیتا ہوں، صرف لکھ دے کاغذ پہ، اس کو الحمدللہ لکھنا بھی نہیں آتا، رب العالمین پڑھنا بھی نہیں آتا کہ رب العالمین پڑھنا ہے یا رب العالمین پڑھتا ہے، ایم اے اسلامیات، باقی کو چھوڑیں آپ۔ تو جب یہ ہمارا عالم ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے بعد اللہ نے کلام فرمایا، اور یہ خاص کلام ایک وہ کلام تھا جو آپ پہلے سن چکے ہیں وادی مقدس میں، اور اب یہ اور دوبارہ کلام اور تورات عطا فرمائی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہی یہ خبر بھی دے دی گئی کہ آپ کی قوم تو پیچھے جناب وہ ایک بہت بڑے مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ ایک شخص تھا سامری نے یہ کیا کہ قوم سے کہا کہ بھئی جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تھے تو فرعونیوں سے تم لوگوں نے مانگے تھے زیور۔ اصل میں وجہ کیا تھی کہ کچھ بنی اسرائیلیوں نے اپنے قبطیوں سے جا کے کہا کہ بھی ہماری کوئی پروگرام ہے، کوئی میلہ ہے، کوئی ہماری زینت کا دن ہے، تو اگر زیور دے دیں ایک دن کے لیے ہم پہن کے چلے جائیں، واپس کر دیں گے۔ انہوں نے دے دیے تاکہ ایک تو اعتماد ہو جائے، ہم نکل جائیں، اور دوسرا ویسے بھی جو ساری زندگی ہم سے کام کراتے رہے، اگر اپنی تنخواہ کے بقدر ان سے زیور وصول بھی کر دیے جائیں تو وہ شرعاً حرام نہیں ہوتے۔ یعنی آپ کا میں کام کرتا رہا ہوں، میرا آپ نے 1000 ریال دینا ہے، آپ نہیں دیتے، میں نے 1000 ریال آپ کا کسی طرح لے لیا تو جائز ہے۔ ہاں 1000 1 ریال میں نہیں لے سکتا، جتنا میرا حق ہے میں اتنا لے سکتا ہوں۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو آخر زیور جو تم لے کے آئے ہو کچھ ہو جائے، ہم تو وہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ لے آؤ جمع کریں۔ اس نے جناب ان کو جمع کیا اور اس کو پگھلایا، سونا چاندی تانبا وانبا سب ملا کے، اور اس سے ایک گائے کی شکل کا ایک بچڑا بنا لیا، کیونکہ وہ خود بھی پہلے سے اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو قوم جو ہے گائے کی پوجا کرتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بڑی قومیں تھی، فرائنہ، قبط فرعون کی جو قوم تھی، بنو اسرائیل، عمالقہ اور سمیری، اسی سے تھا سامری۔ تو یہ بڑے بڑے قبائل تھے، اور چھوٹی چھوٹی قومیں تو بہت ہیں۔ تو ان کی جو سامرا تھے
یہ سامرا جو تھے یہ ابتدا سے ہی گائے کے پجاری تھے، اس لیے اس نے گائے کی شکل کا بچڑا ایک بنا دیا سونے چاندی کا. اور علماء نے بھی لکھا ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جلن جسد لہو خوار، ایک ایسا بنایا اس نے کہ اس سے آواز آئی. اور جب قوم نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ تمہارا خدا یہاں آ گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ادھر چلے گئے طور پہ اللہ کو ملنے کے لیے، اللہ میاں تمہارے پاس آ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ بات تو عجیب ہے کہ ایک سونے چاندی کی بنا ہوا ایک بچڑا ہو اور اس سے آواز آئے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے خدا ہو. اب ہارون علیہ السلام لاکھ روکتے رہے، لیکن قومیں جب شعبدہ دیکھتی ہیں تو پھر ان کو کوئی تقریر کام نہیں کرتا. یہ قوم ابتدا سے شعبدوں کی ماری ہوئی. اب بھی ان کو کوئی جوگی، کوئی پنڈت، کوئی ہاتھ دیکھنے والا، کوئی نجومی، کوئی جفر والا کوئی ایسی بات بتا دے نا جو ان کے دل کو ایک دفعہ لگ جائے، پھر لاکھ مولوی روکتا رہے، یہ چھپ کے رات کو بھی جائیں گے اس سے حال پوچھنے کے. دن کو نہ جائیں، شاید مسلمان دیکھ لیں گے ڈر جائیں گے، لیکن رات کو ضرور جائیں گے. یار ہمارا بھی کوئی مہربانی کر کے دیکھو نا حال حوال کیا ہے، ہماری بھی کوئی جنم پتری بناؤ. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے جنم پتریاں بنواتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے بڑے مشاہیر عالم کے لوگ جو تھے ان کو ہاتھ کے پرنٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ محفوظ ہیں لوگوں کے پاس. لوگوں نے کتابوں میں بھی شائع کیے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا. حالانکہ ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ ہے، غلط بھی ہے، لیکن دکھاتے تھے. بہرحال اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. تو اب جناب وہ قوم ادھر مبتلا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں اور وہیں پر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رویت باری کی درخواست کی کہ یا اللہ جیسے کلام بخشی ہے تو رب ارنی انظر الیک، لیکن حکم ہوا کہ رویت نہیں. آپ مختصر مسئلہ سمجھ لیں کہ رویت خدا بندی ممتنع ہے، ناممکن نہیں، یعنی منع ہے. ایک ہوتی ہے کہ چیز ناممکن ہو ہی نہیں سکتی، ایک یہ ہے کہ نہیں منع کر دیا گیا، چاہے تو وہ پابندی ہٹا دے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ممتنع اور غیر ممکن نہیں. کیوں؟ اگر ناممکن ہوتی تو پھر حضور پاک کو بھی زیارت نہ ہوتی، اور ناممکن ہو تو پھر جنت میں کسی مسلمان کو بھی زیارت نہ ہو. یعنی ممکن تو ہے لیکن دنیا میں ممتنع. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، قوم کا حال سنا، غصے میں آئے، آپ نے اپنے بھائی کو پکڑا. بھائی نے فریاد کی کہ میرے بھائی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، مہربانی فرمائے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ اگر میں نے سختی کی ہوتی اور آپ کہتے کہ اچھا تم نے تو لڑا دیا، میرا انتظار کرتے، خاموش رہتے، میں نے ان کو نصیحت کی، تبلیغ کی، دعوت دی، نہیں رکے، میں کیا کروں. موسیٰ علیہ السلام کو جوش ٹھنڈا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب و الواح ملی تھی، قوم کو ہدایت کی، قوم کو سمجھایا، ڈرایا اور سامری کو پکڑا. فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا. اب جناب جب سامری آیا اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ چیز جو بنائی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو کسی اور نے نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تو جس سواری پہ وہ سوار ہوتے تھے نا، وہ سواری جہاں قدم رکھتی تھی تو وہ زمین کا خشک کتا جو ہے نا، اگر کوئی وہاں خشک گھاس ہے وہ سبز ہو جاتی. تو مجھے سمجھ آیا کہ ان کے اثرات ہیں کسی مردہ چیز کو زندہ کرنے کا، کسی خشک چیز کو سبز کرنے کا. تو وہ میں نے وہ مٹی جو تھی سنبھال کے رکھی. فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ صَوَّرَتْ لِي نَفْسِي. اب اس پہ بڑی ابحاث ہیں علمی، اور کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سامری نے تو اتنی بڑی چیز دیکھ لی اور کسی بنی اسرائیلی کو نظر نہیں آئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جبریل کی یہ بات سمجھ نہیں آئی. اس پہ بہت بڑے علمی ابحاث ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، جو اپنے اپنے مقام پہ آئیں گے انشاءاللہ.
اب تو اس میں تو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بہرحال بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ اس کا مراد یہ تھی کہ من اثر الرسول سے مراد یہ ہے کہ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے بھی آپ کے طریقے سے کچھ لیا تھا، لیکن اس طریقے بس پھر میں نے بعد میں قوم کو دھوکہ دیا۔ رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، نہ کہ جبریل علیہ السلام، بلکہ اکثر مفسرین کا وہی قول۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا اچھا یہ خدا ہے؟ یہ ایک بچڑا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جوش میں فرمایا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ فرمایا ظالم، ہم تمہارے اس جھوٹے خدا جو تم نے بنائے ہوئے ہیں اس کو ابھی ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو توڑا اور آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا، حکم دیا کہ اٹھا کے دریا میں پھینک۔ فرمایا یہ خدا ہے تمہارا؟ اور قوم سے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، ایک بچڑے کے سامنے کھڑے ہو، آواز نکل آئی اللہ یرجع الیہم قولا، کو کیا تمہاری کسی بات کا بھی وہ جواب دیتا ہے؟ بات تو تب ہوتی کہ تم بات کرتے ہو، جواب دیتا۔ جی آواز آتی ہے، خوار، خوار بنا صوت، وہ صوت تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سراخ کر دیں، ہوا کے رخ پہ رکھ دیں، جو چیز اندر سے نکلے گی تو سیٹی بجتی ہوئی نظر آئے گی۔ آواز تو کسی چیز سے بھی آ سکتی، یہ کیسے خدا ہوگی؟ اب جناب قوم نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے مجھے تورات دی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اللہ سے عہد کرنا ہے۔ اب قوم پھر اکڑ گئی، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی کتاب ہے، اس میں تو بہت کام لکھے ہوئے، سارے تو ہم نہیں کر سکتے۔ نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ، یہ مسلمان بننا تو بہت مہنگا پڑ گیا، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، ہر وقت کپڑے صاف ستھرے پہنو، پلیدی سے بچو، زنا سے بچو، عورتوں سے بچو، عیاشی سے بچو، محرمات سے بچو۔ یار یہ تو بڑی پابندی والی بات ہے اور یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ قوم تو پھر نہیں مانتی۔ کہنے لگے اچھا موسیٰ علیہ السلام ایک بات، اگر خدا ہمیں خود کہے نا، ہم سے بھی بات کرے، اگر آپ سے بات کی ہے تو ہم سے بھی بات، پھر ہم مان لیں گے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی نا، فرمایا ٹھیک، ان کے آدمی کو چن لو جو اچھے اچھے معقول آدمی، اب سب سے تو بات نہیں کی جا سکتی۔ تو واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، ان میں سے 70 آدمیوں کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق تورات پہ طور پہ پہنچے۔ انہوں نے اللہ نے کلام فرمائی، اب قوم پھر اڑ گئی، کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانتے۔ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو ہرگز نہیں ماننے لے آئیں گے، اللہ ہمارے سامنے آگے بات کرے، ہمیں کیا پتا کون بات کر رہا ہے۔ اب اللہ کا عذاب آیا، بجلی آئی، کڑک آئی اور بے ہوش ہو کے مر گئے۔ اب اس پر بھی بڑے بڑے علمی ابحاث ہیں کہ کیا یہ حقیقی موت تھی یا مجازی موت تھی، کیا یہ بے ہوشی تھی یا واقعتاً موت تھی۔ بہرحال ایک عام قول کو آپ لے لیں کہ واقعی جو ہے وہ مر گئے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی کو مار دے اور پھر جلا دے، جیسے کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کے واقعے میں بھی لکھا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک اللہ نے موت دے دی، اس کے بعد پھر زندہ کر دی۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات۔ لیکن یہاں بڑے ابحاث ہیں قیمتی، بڑے علمی مباحث ہیں، لیکن ابھی چونکہ یہ درس جو ہے نا پھر اس کی وسعت کو یہ ہمارے ریکارڈ کرنے والے حضرات برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ پہلے تنگ آئے ہوئے ہیں نہیں۔ تو اب جناب بہرحال وہ قوم جو تھی پھر اللہ کے راضی ہونے سے دوبارہ زندہ ہو گئے، کہنے لگے جی آپ مانیں گے۔ اب آ گئے اپنی قوم سے کہا، کچھ عرصہ گزرا، کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نہ گھبرائیں، ابھی ہم حکم دیتے ہیں، پہاڑ طور کو حکم دیا گیا کہ اوپر آ جاؤ، اور اگر یہ عہد نہ کرے موسیٰ علیہ السلام سے گر جاؤ، ان کو مار دو، سب کچل ڈالو۔ اب جب پہاڑ سامنے آیا پھر کہا نہیں ہم تو مانتے ہیں جناب، ہم تو بالکل، وہ تو ہم ایسے کہہ رہے تھے۔ اب جناب پھر انہوں نے عہد، اسی اسنا میں ایک واقعہ پیش آیا
کہ ایک ان کا بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور اس سرمایہ دار کو اس کے ایک بھتیجے نے جائیداد کی خاطر قتل کر کہ یہ مر جائے اور مجھے جائیداد مل جائے، قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش اٹھا کے کسی دوسرے کے گھر کے آگے ڈال دی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس دوسرے آدمی کو قاتل سمجھنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مسئلہ آیا، بڑی پریشانی ہو گئی کہ اصل قاتل کون ہے؟ وہ جو قتل کرنے والا ہے وہ مدعی بن گیا کہ جی میرا تو چاچا قتل ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے لے کر اس مردے کو لگائیں، وہ مردہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام عجیب بات ہے، آپ نعوذ باللہ ہم سے مذاق کریں۔ عجیب بات کر رہے، میں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں مذاق کر رہا۔ بدبختو، یہ کیسی بات ہے؟ کہنے لگے اچھا اگر ایسی بات ہے تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر اللہ سے دعا کرو ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب جناب اللہ نے حکم فرمایا کہ بھی نہ وہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی۔ اب اس نے فرمایا بھی، انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتائیں یبین لنا ما لونھا، رنگ کیسا؟ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لا تشددوا علی انفسکم، اللہ کا کوئی حکم ہو تو بس چپ کر کے عمل کر لو، باریکیوں میں نہ پڑا کرو، باریکیوں میں جاؤ گے تو خود مرو گے۔ جیسے کہ بنو اسرائیل باریکیوں میں، جب گائے کیسے، کوئی گائے ہوتی ذبح کر لیتے، بات ہو جاتی تھا کہ نہیں جی کیسی ہو، اچھا جی رنگ کیسے ہو، اچھا جی اب رنگ کا بھی پتہ لگ گیا ہے، لیکن اب اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتائیں کہ وہ مذکر ہو کہ مؤنث ہو، کام کرنے والی ہو کہ نہ ہو، ہل چلانے والی ہو کہ نہ ہو، پانی پلانے والی ہو کہ ساری تفصیل بتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا۔ اس کے بعد جناب اب لگے ڈھونڈنے کے لیے۔ خدا کی قدرت یہ ہے، اللہ کی ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو اس مردے کو ویسے زندہ کر دیتے، لیکن اس میں حکمتیں یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے گائے کو خدا سمجھا تھا نا، اللہ نے حکم دیا کہ خدا کو ذبح کرو پہلے، تاکہ یہ سمجھ لیں کہ جو چیز خود ذبح ہونے والی ہو وہ کیسے خدا بن جاتی ہے۔ یہ اچھا خدا ہے کہ مسلمان روز کھا جاتا ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ اپنا، اور دوسری اس میں حکمتیں یہ تھی کہ وہ قوم شرک سے باز آئے، اور تیسری حکمت یہ تھی کہ وہ ایک یتیم تھا اور اس کے گھر میں ایک ماں تھی، ایک بچہ تھا، باپ مر گیا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، ان کے پاس خدا کی قدرت اس قسم کی گائے تھی، تو اللہ نے اس کی زندگی کا سبب بنوانا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آئے، اس سے کہا کہ جی ہمیں یہ 1 لاکھ میں بیچ دو، نے کہا نہیں جناب نہیں دیتے، انہوں نے کہا 2 لاکھ لے لو، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے، انہوں نے کہا میری گائے میں نہیں بیچتا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی دولت دینے پہ راضی ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کو ہم ذبح کر لیتے ہیں، اس کے چمڑے میں جتنی پیسے آئے نا وہ تم لے لینا، لیکن دو ہمیں، ہماری بات تو اب مسئلہ تو حل ہو نا۔ بہرحال یہ تو روایات اسرائیلیہ ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑے پیسے دے کر اس سے وہ گائے جو تھی خریدی گئی۔ اللہ نے اس یتیم کی کفالت کر دی، اس بہانے سے اس کے گھر میں اللہ نے پہنچا دی۔ اسی لیے کیونکہ ہر کام میں ایک نہ ایک حکمت تو ہوتی ہے نا۔ دیکھو نا جی، اب ہم لاکھ، اگلے دن خود مجھے حرم میں ایک آدمی نے خط لکھا، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ ٹھیک ہے مولانا، آپ صحیح فرماتے ہیں کہ یہ عرس شریف کرنا یا 11ویں شریف کرنا یا رجبی شریف کرنا یا مولد شریف کرنا یا شب برات پہ یہ چیزیں اور حلوے اور خیراتیں پکانا بالکل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، آخر ہم بھی دین پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو کیا دشمنی ہے؟ اس ذریعے سے ہماری روٹی چل رہی ہے تو ہم ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو خدا کے حرم میں بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن ہم پل تو رہے ہیں نا، کتنے گھر کھا رہے ہیں، ورنہ یہ قوم کبھی دیتی کسی کو؟ ہم کسی کو 11ویں کی مار دیتے ہیں، کسی کو کل شریف کی مار دیتے ہیں، کسی کو عرس شریف کی مار دیتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو اسی پہ پل رہے ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ حلال عطا فرمائے، حرام کیوں دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی۔
وہ دینا چاہیں تو اس طرح بھی تو دے دیتے ہیں نا کہ ایک گائے مسئلہ پیدا کر دیا، ساری قوم آگے دروازے پہ خود پیسے دے گئی۔ اب جناب بہرحال وہ گائے ذبح کی گئی اور اس کو جناب جب لگایا گیا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا جی میرا قاتل یہ مدعی صاحب ہے، اسی نے تو مجھے قتل کیا۔ اتنے بڑے واقعے دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس قوم کو لے کے چلیں اور آپ بیت المقدس میں جو معدن الانبیاء ہے اور جو قبلہ انبیاء ہے آپ وہاں جائیں اور وہاں داخل ہوں، کیونکہ آپ مصر سے تو آپ نکل گئے تھے، قلزم آپ نے عبور کر دیا تھا اور سینا سے گزرتے ہوئے اب آپ فلسطین کی طرف حکم ہوا کہ آئیں اور بیت المقدس میں داخل۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو جب آئے اور اللہ کا حکم سنایا تو قوم اڑ گئی، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جائیں۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین انا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں جاتے، ہم داخل نہیں ہوتے بیت المقدس میں، وہاں بڑی جبارین عمالقہ کی قوم ہے، جب تک ان کو نہ نکالا جائے ہمیں۔ دو آدمی قال رجلان، قرآن کہتا ہے کہ دو بندے، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور مومن تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یوشع ابن نون اور کالب ابن یوحنا، یہ دو آدمی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے کیوں ڈرتے ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ نے حکم دیا ہے تو مدد اور نصرت تو اللہ فرمائیں گے، تم کیوں ڈرتے ہو قوم جبارین سے؟ کہا کہ نہیں ہم نہیں جاتے، لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں ہم نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اور زور لیا تو اتنی گستاخی پہ آ گئے کہ فَاذْهَبْ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ کو اتنا جہاد کا شوق ہے تو آپ جائیں، آپ کا خدا جانے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو نہیں جاتے۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایمان سے کہیں، آج سے پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ قرآن میں یہ واقعات پڑھے ہوں گے، لیکن کبھی غور بھی کیا ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو ان واقعات بیان کریں؟ ایمان سے کہیں کہ آج بالکل وہی صورت نہیں ہے کہ تمام مسلمان، تمام لوگ، تمام قوتیں کھڑی ہیں، جی آگے طاقتور بیٹھے ہیں، کیسے مقابلہ کریں؟ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس میزائل ہیں، ٹینک ہیں، راکٹ ہیں، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جناب جائیں اور فلسطین میں داخل ہوں اور بیت المقدس کا مسئلہ حل کریں؟ کیسے داخل ہوں؟ سب پھوڑنے والی بات، بالکل عین وہی قصہ ہے کہ نہیں جو پیش آیا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ آج بھی وہی حال ہے کہ ان فیہا قوما جبار، بڑی سخت طاقتور قوم ہے، ہم مقابلہ نہیں۔ جب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو جی کیا کریں، بس ہمدردی کر سکتے ہیں اور تو ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جو قومیں پھر میرے حکم سے اور جہاد سے رخ موڑتی ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے اس قوم کو بتا دو کہ 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال تک میں ان کو سزا دوں گا کہ اسی میدان تیہ میں پھرتے رہیں گے، نہ مصر جا سکیں گے، نہ فلسطین جا سکیں گے، نہ بیت المقدس جا سکیں گے، اسی صحرا میں۔ جو قومیں جہاد سے رخ موڑ دیتی ہیں تو پھر اتنی بڑی بڑی سزائیں، اور جو قومیں جہاد کا عزم کر لیتی ہیں پھر طاقتیں ان کو نہیں روکتی ہیں، پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو آج تک کسی کے دماغ میں بیٹھتی نہیں، کسی کو منواؤ کہتے ہیں نہیں جی اسباب کا دور ہے، مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی میزائل مارے اور ہمارے پاس جناب کچھ بھی نہ ہو تو ہم مولوی صاحب کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن کیا آپ اس دور میں نہیں دیکھ چکے کہ 80 میزائل مارا گیا کچھ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میزائل بنانے والے کون ہیں؟ بندے ہی ہیں نا بھائی، انسان ہیں، اور جو انسانوں کا خالق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلو تم تو کتنے محنتوں کے بعد ایٹم بم بنانے پہ قادر ہو نا، اللہ کا ایٹم بم دیکھا تو ارسلنا علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے سے جناب ذرہ بھیجا اور تباہی بربادی کر دی۔
تو ہم تو آئٹم بنانے پہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں اور بلینز ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی اچھا پہلے بنانے پہ زور لگاتے پھر بن جائے تو حفاظت مسئلہ. بہرحال یہ ہے کہ اس قوم کو 40 سال تک وادی یتیم میں بھٹکنا پڑا. اب جب سزا ملی تو اب جناب کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جناب پھر آگے معافی مانگنے کے مہربانی کرو ہم تو مر گئے جنگل میں صحرا میں ریت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اتنا تو قبول فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے لیے من اور سلوا. اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک خاص نعمت تھی جس کی تشبیہ کے طور پر تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ من ایسی چیز تھی یوں سمجھ لیں کہ جو روٹی کا کام دیتی تھی اور سلوا جو ہے وہ ایک پرندہ تھا سرخ رنگ کا. لیکن بعض علماء نے کہا کہ وہ ترنجبین اور پٹیل تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا اب بھی فلسطین میں وہ من کا حلوہ بنایا جاتا ہے. بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے وہ من کا حلوہ کھایا بھی ہے لیکن یہ وہ من تھوڑا ہے وہ تو بطور خاص اترا تھا. جب وہ دور ختم ہو گیا وہ من ختم ہو گیا وہ سلوہ بھی ختم ہو گیا. 40 سال تک بھٹکنے کے بعد جب یہ نسل تبدیل ہو گئی جب نسل ہی بدل گئی اور جو بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ وہ 40 سال کے جوان ہو گئے اور جو 40 سال کے تھے وہ 80 سال کے پہنچ کے مر گئے. جب نسل تبدیل ہو گئی تو اس زمانے کے بعد پھر وہ جذبہ جہاد پیدا ہوا اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی اثنا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وقت جو ہے وفات کا اور موت موسیٰ کا قریب آ گیا علیہ الصلوۃ والتسلیم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ایک عجیب بات ہے. اس کو بھی میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کیونکہ تفصیل تو اس کی پھر کئی دروس چاہتی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا ملک الموت. انہوں نے کہا عجب. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وقت آ گیا تیار ہو جائیں. موسیٰ علیہ اچھا. موسیٰ علیہ السلام نے جو مارا نا تھپڑ جناب تو آنکھ نکال دی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں. وقع عینہ اس فرشتے کی دعا نکل گئی. فرشتہ اللہ سے درخواست کا اللہ میاں اچھے بندے کے بعد بھیج دیا روح نکالنے کے لیے. اس نے اس کی روح تو ابھی تک نہیں نکلی لیکن میری آنکھ سے روح نکل گئی. کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ میاں مرنا نہیں چاہتا اور کیا چاہتا ہے. ظن نے فرمایا اچھا جاؤ وہ میرا نبی ہے میرا پیغمبر ہے اس کے بعد دوبارہ جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا جی وہ کسی بیل پہ رکھ دو ایسے کسی جانور پہ. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں نا ایک بال کے بجائے 1 سال زندہ رہو. 100 بال آتا ہے 100 سال زندہ رہو. 200 بال آئے 200 سال زندہ رہو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر فرشتہ آ گیا. اس نے کہا جی اللہ میاں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری کے مسلم کے اندر ہے کہ بھی آپ جو ہے 100 روپے ہاتھ رکھیں اور جتنے ہاتھ میں بال آئیں گے. انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کے بعد تو موت. مرنا تو ہے مرنے سے تو نہیں بچ سکتے ہم. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں اگر اس کے بعد بھی مرنا ہے تو بس الآن پھر میں تیار ہوں ابھی مر. کیونکہ وقت پر ہی تو موت آنی تھی وہ آگے پیچھے تو ہو نہیں سکتی. اچھا اس میں لمبی بحثوں میں نہ پڑے بس تھوڑی سی بحث کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کیوں مارا. اصل وجہ یہ تھی کہ وہ فرشتہ جب داخل ہوا تو بغیر اذن کے داخل ہوا اور صورت انسان میں تھا. موسیٰ علیہ السلام تو نہیں سمجھے کہ یہ فرشتہ ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتے آئے تو آپ بھی تو بچڑا جناب جا کے باقاعدہ روسٹ کر کے لے آئے جی کھاؤ. اللہ کے ہم نہیں کھاتے. ان کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ فرشتے. لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے پہنچے تو ان کو بھی پتہ نہیں چلا. جب قوم نے مجبور کر دیا تو انہوں نے کہا کہ انا رسول ربک. بی بی مریم کے سامنے جب جبریل آئے تو انہیں بھی تو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتہ ہے. تو اصل میں فرشتہ اپنی شکل میں نہیں تھا. فرشتہ انسان کی شکل میں تھا اور بغیر اذن کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو گھر والے کو حق کہہ کے مارے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی وہ کوئی قطع نہیں. جب اس نے آگے وضاحت کی کہ میں ملک الموت ہوں چلو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تو آپ نے کہا کہ نہیں میں تو موت کے لیے تیار ہوں الان. لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے موت تو دے دے لیکن بیت المقدس کے مجھے قریب کر. میں اس مقام میں اس عظمت والے مقام میں فوت ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا
اور سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات میں، اسراء اور معراج کے زمانے میں جب میں گزرا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرا ہوں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اس جگہ پہ مجھے لے جاؤ نا، میں اب بھی بتا سکتا ہوں یہ جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی. عند قصیب احمر، سرخ رنگ کی ریت کا ٹیلا ہے اور اس کے ساتھ قبر ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو قائم یصلی فی القبر کے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد ہارون علیہ السلام کی وفات تو پہلے ہو چکی. آپ کے بعد جو ہے پھر یوشع ابن نون. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جو قومیں موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں، یوشع ابن نون اور کالب ابن یوحنا، انہوں نے پھر اس قوم کو تیار کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا تھا ادخل الارض المقدسۃ التي بارکنا فیہا، کہ ہم نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، ہم نے داخل ہونا ہے. اور جب وہ آئے اللہ نے ایسی دہشت پیدا کر دی کہ وہ قوم جبارین جو تھی خود بیت المقدس چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کا اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا اور بیت المقدس پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی سعادت جو تھی وہ نصیب فرما دی. اور یقین کریں یا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم تو طالب العلم ہیں، ہمیں یقین ہے دراصل کہ یہ سارا منظر جو بن رہا ہے نا جی، ہنود کا بھی اور یہود کا بھی، یاد رکھ لینا انشاءاللہ کبھی زندگی رہی کہ ادھر یہود اور ادھر ہنود، اور ادھر حضور نے اس غزوے کی نشاندہی فرمائی، ادھر غزوہ ہند کا حدیث میں ذکر فرمایا. یہ دونوں غزوات جو ہیں اب قریب آ رہے ہیں اور دونوں میں فتح مسلمانوں کو. یہ حضور کا فرمان ہے جو کبھی نہیں کر سکتے. یہ دنیا بدل سکتی ہے، یہ سورج و چاند کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، رات کی تاریکیاں چھٹ سکتی ہیں، لیکن معراج والے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بالکل عین دونوں غزوے جو ہے نا اپنے اس منظر کے قریب آ رہے ہیں. اور باقاعدہ اس احادیث میں ایسا نقشہ ہے کہ ایک طرف مسلمان ہوں گے اور ایک طرف عیسائی، یہودی، ہندو، دنیا کا تمام کفر ایک طرف ہوگا اور ایک طرف اکیلے مسلمان ہوں گے. اور جب وہ فضائے بدر پیدا ہوگی کہ ایک طرف 313 ہوں گے اور ایک طرف 1000 کی قوت ہوگی، جب وہ غزوہ احزاب کی فضا پیدا ہوگی تو اللہ کی نصرت آئے گی. اور جب اللہ کی نصرت آئے گی تو یہ تو ایسے بھاگیں گے نا، ایسے بھاگیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی بزدل قوم ہے جو ہمارے سامنے بہادر بن کے کھڑی ہوئی ہے. یہ تو ماری ہوئی قوم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے. یہ تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہ تو انبیاء کی لعنت کردہ قوم ہے جن پہ اللہ کے نبیوں نے لعنت کی ہے. وہ وقت بہت قریب ہے اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھا دے یا ہمارے بچے دیکھ لیں، لیکن وقت آ گیا ہے اور تمام علامات احادیث کے مطابق پوری ہو گئی ہیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ قبلہ مسلمین جو ہے ایک دن پھر مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا. یہ چند دنوں کے لیے جو کفر مسلط ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتا ہے، ہمیں جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے ایسی ماریں پڑتی ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ عرب سو گئے ہیں، اس پر اس نے کہا تھا کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو یہ اب طوفان سے آشنا ہو رہے، اور جب یہ آشنا ہو کے اٹھیں گے نا عرب ایک دفعہ، یہ ابھی تو شرکس کے شیر بنے ہیں نا، ان کو اپنی قوت کا پتہ نہیں لگ رہا، لیکن جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ایسے نہیں کہ اللہ نے اس خطے کو چن لیا ہے کہ نبی بھیجے تو یہیں بھیجے، پیغمبر آئے تو یہیں آئے، صحابہ بنے تو ان میں سے بنے، صدیقین بنے تو ان میں سے بنے، اور صالحین بنے تو ان میں سے بنے. آخر اس خطے کو اللہ نے جو شرف بخشا ہے اس شرف میں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ
سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم میں ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک تقریباً تمام تفاصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس میں کچھ حصہ جو قرآن مجید میں موجود ہے لیکن ذکر نہ ہو سکا، تو اس لیے اختصار سے ایک دو باتیں وہ عرض کرنے کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ العزیز چلیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ ہیں حضرت یوشع ابن نون، اور اسی طرح دوسرے جو آپ کے بہت قریب تھے ان کا نام تھا کالب ابن یوحنا۔ یہ وہ دو آدمی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ جہاد سے منہ نہ موڑے۔ ان میں ایک یوشع ابن نون تھے اور ایک کالب ابن یوحنا۔ اور یوشع ابن نون وہ ہیں جنہوں نے اس عظیم علمی سفر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ علم کا سفر جو ہے وہ تو ہمیشہ جاری رہتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے، اور ان کے اسباب میں بات یہ تھی کہ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، کسی آدمی نے پوچھا کہ اس وقت کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو بظاہر تو ایک معقول بات تھی، نبی سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ غیر نبی تو نبی سے بڑا عالم ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ کہ یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، یہ بات شان نبوت کو مناسب، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ جانتا، کیونکہ ہم نے تو ہر علم والے پر ایک بڑا علم والا بنایا، فوق کل ذی علم علیم۔ اس بنا پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ابتلاء و اختبار ہو گیا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہیں جائیں اور دریا کا کنارہ اختیار کریں اور اس پر چلتے جائیں، اور ایک مچھلی جو ہے وہ یعنی پکی ہوئی مچھلی، زندہ نہیں، مچھلی پکی ہوئی بھی اپنے ساتھ زنبیل میں رکھ لیں، اور وہی آپ کا ذات سفر ہے۔ اور جس جگہ پر وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد وہ دریا میں، سمندر میں جس کنارے پہ آپ جا رہے ہیں چھلانگ لگا کے داخل ہو جائے، تو پھر وہ اسی جگہ آپ نے اس بندے کو ڈھونڈنا ہے، وہاں میرا ایک بندہ۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اب رہبر کون ہے؟ مچھلی۔ یعنی اللہ نے کسی انسان کو بھی نہیں بھیجا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھا دو، کسی فرشتے کو بھی نہیں بھیجا، تاکہ کامل تنبیہ ہو جائے کہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے پر امتحان بھی اتنی بڑا ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ چلے تو یہ حضرت یوشع ابن نون بھی آپ کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ قرآن نے دو جگہ اس کا ذکر کیا ہے لیکن نام نہیں لیا۔ اذ قال موسیٰ لفتیٰ، فتیٰ مانا نوجوان، اور اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن کہتا ہے قال لفتیٰ آتنا غداءنا، اس نوجوان سے کہا بھی ناشتہ واشتہ کھانا ہے، کبھی کچھ لے آؤ۔ تو دونوں جگہ لفظ فتیٰ کا ذکر ہے لیکن نام نہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کتب سابقہ سے تحقیق یہ ہے کہ وہ یوشع ابن نون، اور اسی طرح سیدنا خضر، حضرت خضر علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں نہیں، اور میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی
CD نمبر 22 سماعت فرمائیں۔ سماعت فرمائیں۔ سماعت فرمائیں۔ سماعت فرمائیں۔ سماعت فرمائیں۔